علم کو بڑھانے کی دعا رسول کو سکھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، واقعہ کے پس منظر میں جو اشارہ صرف کروں کہ وہ پتہ چلا کہ حضرت خضر ایک بندے ہیں اللہ کے جن کو ایسا علم ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، تو اپنے ساتھی کو لے کر سفر کرتے ہیں. کس لیے سفر کیا؟ سورہ کہف میں اس کا تذکرہ ہے، بخاری مسلم کی حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے. سفر کس لیے کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. ہم گھر بیٹھ کر علماء آتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے قرآن حدیث سیکھنے کی. امام جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں تعلیقاً ذکر کیا. ایک بات کہہ کے ختم کرو بات کو. سلف کے شوق علم صفحات من کیا ہے، ایک کتاب ہے کہ علماء کی تاریخ اور علم کے شوق کی صفحات، اور ایسی کئی کتابیں بیانوں. علامہ ابن عبد البر کی کتاب جامع بیان العلم و فضل، اس کا اردو مختصر ترجمہ بھی ہے، آپ اسے پڑھیں. حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ہمارے اسلاف اور سلف میں علم کا شوق کیسا تھا. کوئی گھر سے نکلا 4 سال کے بعد آ رہا ہے حدیثیں سیکھنے، کوئی 7 سال کے بعد آ رہا ہے. کہتے ہیں ابو ریحان البیرونی 12 سال کی عمر میں گھر سے نکلے اور لوٹے تو 40 سال کی عمر تھی. دنیا میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے دنیا کا مکمل نقشہ بنایا. ایسی مثالوں میں ہم کتابیں بھر سکتے ہیں. بقی ابن مخلد بہت دور سے سفر کر کے امام احمد بن حنبل کے پاس حدیث سیکھنے آئے. پتہ چلا کہ وہ نظر بند کر دیے گئے ہیں خلق قرآن کے فتنے میں، اور وہاں کے دروازے پر سپاہی پہرے دار بنے بیٹھے ہیں. یہ وہاں پہنچے، دستک دی، دروازہ کھولا، سلام کیا، کہا میں فلاں ہوں، اتنے لمبے سفر سے آیا ہوں، آپ سے حدیث سیکھنا چاہتا تھا. کہا بات اچھی ہے، بہت ٹھیک ہے، تمہارا شوق علم درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نظر بند ہوں، میں گھر سے نہیں نکل سکتا، تمہیں درس کیسے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں اتنی دور سے آیا ہوں تو میں سرائے ورائے میں کہیں ٹھہروں گا، لیکن روزانہ بھکاری بن کے آپ کے پاس آؤں گا، اسی طرح دستک دوں گا، صدا لگاؤں گا، آپ بھیک دینے کے لیے دروازے پر آئیے، اور 1 حدیث 2 حدیث 3 حدیث جو آپ مجھے سکھانا چاہیں کھڑے کھڑے سکھا دیں. کہا یہ ٹھیک ہے. اور کئی مہینوں تک کافی حدیثیں بقی ابن مخلد نے اس طرح سیکھی. کئی لوگ محدثین کے پاس سفر کر کے ان سے وقت لینے کے لیے وہ مسجد اور گھر کے درمیان جو پیدل چل کے جاتے تھے، مسجد سے ساتھ چلتے تھے کہ اس درمیان ہم کوئی حدیث سن لیں، سیکھ لیں، کوئی بات جان جائیں. علماء کی مجلس کا یہ شوق، دین کو سیکھنے کا یہ جذبہ، یہ دلچسپی ہمارے اسلاف میں تھا، اور اس شوق نے ان کو بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والا بنا دیا. آج ہمارے یہاں ہمارے بچوں میں، ہمارے گھروں کے ماحول میں دین سیکھنے کا مزاج ہی نہیں ہے. دین سیکھنے کا اگر کوئی معاملہ ہوگا تو ثانوی طور پر کیا رہے مولوی صاحب کو مکتب میں بھیج دیا جائے، مسجد میں، اس پر ہم نگرانی نہیں کرتے. جس طرح SSC HSC یا خاص امتحان کے وقت اہتمام کر کے ماں باپ میں سے کوئی ایک متعین ہوتا ہے نگرانی کرنے کے لیے، بچہ اسٹڈی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اس کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ اب دنیا مادہ پرستی غالب ہے، اور آج دنیا میں علم کا تعلیمی مافیا کام کر رہا ہے. علم کی اہمیت اسٹیجوں سے جو بیان کرتے ہیں ہمارے ادارے کے بڑے یا علماء یا جو بھی، تو وہ جو بیان کرتے ہیں فضیلت، وہ فضیلت کتابوں میں ہے، تقریروں میں ہے. پریکٹیکل میں آج علم حاصل کرنے کے بعد انسان نہیں بن رہا ہے، انسان خدمت گار نہیں بن رہا ہے، فضیلت والا نہیں بن رہا ہے. انسان علم حاصل کرنے کے بعد، ڈگری حاصل کرنے کے بعد ملازم بنتا ہے. بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹیاں ڈگریوں کی دکان بن گئی ہے، اور لوگوں کا مقصد علم حاصل کر کے انسانیت کو، علم کے مقاصد کو فروغ دینا نہیں ہے. تو علم خود گمراہی کا شکار ہو گیا ہے. نتیجے کے طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلیمی اداروں میں وہ بدعنوانیاں ہے، کرپشن ہے. اس کو خود سدھارنا ہے تو ان کو بھی صحیح علم اور صحیح عقیدہ سکھانا ہوگا. علم خود گمراہی کا شکار ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تعلیم کو صحیح راستے پہ لانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، کیونکہ ہم کو آپ کو صرف سیکھنا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا اقرا بسم ربک، پڑھنا ہے. صرف پڑھنا نہیں ہے، رب کے نام سے پڑھنا ہے، پابندی ہے. لہذا جب رب کے نام سے آدمی پڑھے گا تو اس کا علم صحیح علم ہوگا، نفع بخش علم ہوگا. کچھ اہم باتیں رہ جا رہی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، تاخیر سے خطبہ شروع ہوا. اتنی گنجائش میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم، صحیح ہدایت کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. جتنا ہمارے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اتنا انتظام کریں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھے. اس لیے قرآن کا علم لازمی ہے. اسلامی سماج اور معاشروں میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ تعلیم دینا ہے تو دنیا کی بہت ساری چیزیں، لیکن قرآن کا بقدر ضرورت بچوں کو سکھانا لازم ہے، اور اس کا سیکھنے سکھانے والا سب سے افضل ہے اللہ کے نزدیک. آج ہمارے نزدیک دین کا سیکھنے سکھانے والا سب سے کمتر ہو گیا، اس لیے کہ علم کو ہم نے معیشت سے، اقتصاد سے، روزی روزگار سے جوڑ دیا ہے. لہٰذا ہم علم کو برائے علم کو اس کے مقاصد سے جوڑیں. ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف.